شادی کے بعد جیسے ہی میں پہلی رات کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی نے گلدان میرے سر پہ مار دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میری بیوی نیم پاگل ہے اور اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ میرے سوتیلے باپ نے جان بوجھ کر مجھے دھوکے میں رکھا۔ مجھے کہنے لگا کہ باپ کی ساری جائیداد اداس لڑکی کے نام ہے، تو میں لالچ میں آ گیا اور بیوی سے کچھ نہیں کہا۔ بیوی کو تبھی دورہ پڑتا جب میں اس کے قریب جاتا۔ پھر مجھے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک رات میں نے کہا کہ میں گھر میں نہیں آؤں گا اور کھڑکی سے پھلانگ کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی، آج میری سہاگ رات تھی، لیکن میں اپنے ہی گھر میں اپنے سر پر ایک رومال رکھے بیٹھا تھا۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا، اتنا کہ دل کرتا تھا رو پڑوں، لیکن ہم مرد رو بھی نہیں سکتے۔ میری مردانگی پر تو دھبا لگایا تھا، وہ بھی بہت بڑا، کیونکہ میرے سر پر ایک گہرا زخم لگ گیا تھا۔ سارے لوگ پریشان کھڑے تھے۔ میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ میں صرف 10 منٹ کے لیے اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد میری چیخوں کی آوازیں سن کر میرے سارے رشتہ دار اکٹھا ہو گئے۔ دروازے کو میں نے اندر سے لاک لگایا تھا، اسی لیے ان کو دروازہ بھی توڑنا پڑا اور میں ان کو بے ہوش کی حالت میں ملا تھا۔ اپنی سہاگرات والے دن اپنے کمرے کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے باہر بیٹھا، سر پہ کپڑا رکھے دلہا بھلا کیسے لگتا ہوگا۔ میرا یہ خالو میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا زخم بہت گہرا لگ رہا ہے، چلو تم کو ہاسپٹل لے جائیں۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں نے نہیں جانا ہاسپٹل، ڈاکٹر مجھے میری شادی والی شیروانی میں دیکھے گا اور میرے سر پر یہ زخم دیکھ کر مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ہوا، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کون سی دلہن کرتی ہے ایسا اپنے دلہے کے ساتھ؟ پہلی رات ہی کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ اس نے تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ یہ کس قسم کی لڑکی سے میری شادی کرا دی؟ ابھی سے اس کا یہ حال ہے تو بعد میں میرے ساتھ کیا کرے گی؟ میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ بس شکل دیکھ کر اٹھا لے، عقل تو دیکھ لیتے اس کی بھی۔ ابھی میں سارے رشتہ داروں کے سامنے یہی بات چلا رہا تھا کہ میرا باپ آیا اور آ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دے۔ شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے؟ ایک دن کی دلہن کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تو ابھی سے اس سے ایسی باتیں کر رہا ہے تو بعد میں اس بیچاری کے ساتھ کیا کرے گا؟ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں اس بیچاری نے آپ کے بیٹے کا سر کھول دیا، وہ بھی شادی کے پہلے ہی دن۔ وہ ابھی بھی آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، ساس بن کر اپنی اس خطرناک بہو کے عقل تو ٹھکانے لگاتی، پر آپ تو مجھے میرے باپ سے زیادہ اس کے باپ لگ رہے ہیں۔ کوئی اس سے بھی تو جا کر پوچھے، جو اندر ابھی بھی دلہن بنی بیٹھی ہے، کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے باپ نے سارے رشتہ داروں سے معذرت کی اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ویسے بھی کل عید کا دن ہے۔ رشتہ دار کچھ پریشان اور کچھ ناراض ہوئے، کچھ کہنے لگے کہ ہمیں یہی رہیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرے بابا نے ان سے بدتمیزی کی اور کہا کہ مجھے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میری بہو اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، میں خود بڑا بن کر اس معاملے کو حل کر لوں گا، مجھے کوئی جرگے کی نہیں بٹھانا، یہاں پر آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ بابا نے صرف میری نوی نویلی دلہن کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بھی پنگا لے لیا اور ان کو بھی باتیں سنا دی، میرے منہ پر بھی سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ آخر یہ کر کیا رہے تھے؟ میرے باپ کا دل تو تب بھی نہیں پگھلا جب وہ میرے کمرے سے بے ہوشی کی حالت میں نکال کر لایا تھا۔ سارے مہمان چلے گئے، مجھے میری بیوی کے کمرے سے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دلہن بنی کھڑی تھی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر گانا گا رہی تھی کہ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، جبکہ سجنا تو اس نے کہیں کا نہ چھوڑا تھا، جیسے بڑا ہی کوئی اچھا کام کیا ہے۔ جب سارے مہمان چلے گئے تو مجھے میرے والد صاحب اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھے ایک طرف بٹھا کر کہا کہ تم سے بڑا بے وقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دراصل میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ میں جب بھی اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور اس سے تھوڑی بہت ہاتھ چیت کی اور میں اس کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، کہ اس نے اچانک سے اپنے قریب پڑا گلڈان اٹھا کر میرے سر میں دے مارا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی غلطی نہیں کی تھی، میں تو اس کی تعریف کر رہا تھا اور اس نے میرے سر میں گلڈان دے مارا۔
میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اس پاگل سے میری جان چھڑوایا۔ لڑکی پاگل ہے، مجھے یقین ہے، کیونکہ ایسا کام ایک پاگل ہی کر سکتی ہے۔ میرے باپ نے کہا یہ لڑکی پاگل ہے، اور میں شادی سے پہلے یہ بات جانتا تھا کہ یہ پاگل ہے اور اس کو نفسیاتی دورے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اچانک سے ہی اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ رشتہ میرے باپ نے ہی کیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھا کر خوش کرتے رہے کہ کتنی خوبصورت ہے۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، لیکن پاگل تھی۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں اس مصیبت میں ڈالا؟ تب میرے باپ نے مجھے ایک اور بہت ہی عجیب سی بات بتائی۔ میرے باپ نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں کہ تمہاری شادی ایک پاگل لڑکی سے کرواؤں گا؟ اس گھر کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم اس 2 کمروں کے گھر میں کیا ساری زندگی رہیں گے؟ ایک لڑکی پاگل ضرور ہے، لیکن اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی اور ساری جائیداد کی مالک ہے۔ اس کا باپ بستر مرگ پر پڑا ہے، کسی بھی وقت مر جائے گا، اور ایک پاگل سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا تو ساری دولت اس کو ہو جائے گی، اور ہم کوئی بھی چکمہ دے کر اس سے اس کی دولت اپنے نام کروا لیں گے۔ پھر تمہیں اس کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس سے چاہے شادی کرنا، تمہیں اجازت ہوگی، اور یہ جائے جہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے اپنے باپ کو سیریس نہیں لیا۔ بیٹا، میں بہت دور کی سوچتا ہوں، تمہاری طرح نہیں۔ تم جو رشتہ داروں کے سامنے باتیں کر رہے تھے وہ اب ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تمہیں ایک اچھا شوہر بننا ہے، تمہیں اپنے سسر بھی ملنے جانا ہے، اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا اگر وہ دوبارہ مجھ پر حملہ کرے گی تب وہ پاگل ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرو، اس سے پیار سے بات کرو، اس کا موڈ اچھا کرو، ویسے بھی کتنے دن جی لے گی اس کا بوڑھا باپ؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی امید نہیں ہے، ہمت سے کام لینا ہوگا، سمجھو کہ کچھ دن کی مشکل اور پھر ساری زندگی کی آسانی ہے، اب جاؤ وہاں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میرے باپ نے کہا کہ جانا ضروری ہے، طریقے اور سلیقے سے جاؤ۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے ایک ہیلمٹ بھی لے دیں، کیونکہ میرے پاس تو یہی طریقہ سلیقہ رہ گیا ہے۔ میرا باپ اس بات پر ہنس دیا اور کہنے لگا جب دولت کے مالک بن جاؤ گے نہ تو تم بھی ایسے ہی ہنسو گے۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی سو چکی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور میں بھی سو گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو میری بیوی کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ ایسے پیش آئی کہ جیسے ایک بہت اچھی بیوی پیش آتی ہے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کل اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے سر پر چوٹ کیسے لگی۔ 2-4 دن ہمارے بہت اچھے گزر گئے۔ مجھے وہ لڑکی جانے کیوں اچھی لگنے لگی۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی۔ میرے والد صاحب کے کہنے پر میری بیوی کے باپ سے ملنے گیا۔ ان کی حالت واقعی بہت بری تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بس یہی کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی یہ حالت کیسی ہوئی تھی؟ اس کی ماں کی وجہ سے۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کی ماں کو مجھ سے نفرت تھی۔ وہ زندگی میرے ساتھ رہے، لیکن ایک دن بھی خوش نہیں رہی۔ وہ اس سے بھی بہت مارتی تھی اور میرے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ جب یہ 6 سال کی تھی تو میری بیوی نے اس کے سامنے خودکشی کر لی تھی۔ تب سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اگر کسی کی ماں اس کے سامنے ہی خودکشی کر لے تو اس پر کیا گزرے گی۔ میری بیوی حق پر تھی، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر جاتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے میری پسند کے کلر کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی کہ واقعی بہت پیاری تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم لوگ ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ ایسی ہم سفر کس کو اچھی نہیں لگتی ہے؟ اپنے ہم سفر کے ساتھ زندگی گزارنا سب کو پسند ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ میں بھی بہت خوش تھا، لیکن اچانک سے میری بیوی کے تاثرات بدلنے لگے۔ اچانک سے اس کی سانس پھولنے لگی، اس کے چہرے پر اور ہاتھوں پر پسینہ آنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ کل کیا ہو گیا تھا؟ تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ میں نے آج پاس دیکھا تو ٹیبل پر پانی رکھا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ اسے مجھے پانی پلانا چاہیے، شاید طبیعت سنبھل جائے گی۔
میں گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے ٹیبل کی طرف بڑھا، میری بیوی کی طرف میری پشت تھی۔ جب مجھے کچھ محسوس ہوا، وہ اچانک سے میرے قریب آئی اور قریب آنے سے پہلے زور سے چلائی، جیسے مجھ پر وار کرنے سے پہلے زور سے چلائی ہو۔ میں آگے سے ہٹ گیا اور اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر ٹیبل پر مارا۔ ٹیبل پر پڑا گلاس اور پانی کی جگہ ٹوٹ گیا۔ میری بیوی کو پھر سے دورہ پڑ گیا تھا۔ ایک دورہ پڑا تھا جب ہماری شادی ہوئی تھی، اور آج ہماری شادی کو 3 ہفتے ہو گئے تھے اور اسے دوسرا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے میری سمت بڑھ رہی تھی اور میں اسے اپنی جان بچا رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل گیا اور اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کیا کروں گا، کیسے کروں گا۔ وہ کمرے میں قید تھی اور بری طرح چلا رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی اور وہ روتے ہوئے دروازہ پیٹنے لگی، چیخنے لگی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا، شاید وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن میں دروازہ کھولنے سے ڈر رہا تھا کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ پھر سے مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ لیکن وہ جس طرح رو رہی تھی مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو وہ سامنے بیٹھی رو رہی تھی، آ کر میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مجھ سے نفرت مت کرو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن کمرے میں چیزیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کوئی پاگل پن تو نہیں دکھایا کیا؟ مجھے میرے دوست رشتہ دار کہتے تھے کہ میں پاگل ہوں، لیکن مجھے آج تک یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کہیں میں پاگل تو نہیں؟ اگر میں پاگل ہوں تو آپ مجھے چھوڑو تو نہیں دیں گے نہ؟ وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی اور میں اسے تسلی دینے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس سب غلطی سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی پھر آپ نے مجھے لاک کیوں کیا؟ تو میں نے کہا میں نے آپ کو لاک نہیں کیا تھا، دروازے کا لاک خراب ہے، شاید خود ہی لگ گیا ہوگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس سے جھوٹ بول رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، میں تسلی دیتا رہا اور وہ ایسے ہی سو گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا کیونکہ میں اسے یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا وہ پاگل ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر میں نے ڈاکٹر کو اس کی ساری صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج پیار اور دیکھ بھال ہے۔ ایسے مریضوں کو اگر پیار اور دیکھ بھال دی جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ میرا ساتھ کچھ ہی دنوں کا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے الگ ہو جانا تھا، لیکن جب تک میں اس کے ساتھ تھا مجھے اسے خوش رکھنا تھا، نہیں تو میری جان کو خطرہ تھا۔ میں ہر بار بچ نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا خیال رکھوں گا، جب تک ہم ساتھ ہیں تب تک ہم اچھے رہیں گے۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگتا تو اسے دورہ پڑ جاتا تھا، کیونکہ پہلی رات بھی دور ہے اسی وجہ سے پڑا تھا اور اب بھی اسی وجہ سے، اور ایک اور بار بھی ایسا ہوا تھا۔ جیسے میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار بھری باتیں کرنے لگا، اس کو دورہ پڑ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اسے دور گیا وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ شاید میری بیوی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسے یہ شادی زبردستی کروائی گئی ہے اور اسی لیے وہ یہ سب کر رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی تہہ تک جانا تھا۔ میں پورا دن گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نوکر نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی میں گھر آتا اور اس کے قریب جانے لگتا تو اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ میں نے ایک دن ایسا کیا کہ اپنی بیوی کو غصہ دلانے کی کوشش کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ غصے میں کیا کرتی ہے۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہم فلم دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا مجھ سے بھی دور بیٹھو، میں پورے دن کا تھکا ہوا ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ دور ہی تو آپ کو، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ تم اس کمرے سے نکل جاؤ، میں یہاں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایسی بات کی تھی کہ اگر نارمل بیوی بھی ہوتی تو اسے بھی بہت غصہ آ جاتا، لیکن میری بیوی کو غصہ نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ کا دن اچھا نہیں گزرا ہوگا۔ جب شوہر کا دن آفس میں اچھا نہ گزرے تو گھر آ کر بیوی پر غصہ نکالتا ہے۔ پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ بیوی بچوں پر غصہ نکال دیتی ہے۔ جب ہمارے بچے ہو جائیں گے تو میں بھی ایسا کروں گی، لیکن میں آپ کی اس صورتحال کو سمجھتی ہوں۔ مجھے برا نہیں لگا کہ میں کمرے سے چلی جاتی ہوں۔ وہ غصہ ہونے کے بجائے اچھے موڈ میں آ گئی تھی۔ وہ مستقبل کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو، میرا موڈ خراب تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ سب کہہ دیا۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔
اور وہ پھر سے پہلے جیسی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھے دیکھا اور بولی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ مجھے میری بیوی پر شک تھا، کیونکہ اگر وہ پاگل تھی تو اسے ابھی میری بات پر غصہ آ جانا چاہیے تھا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں ہی چپ گیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی باہر لابی میں کھلتی تھی۔ میں نے کمرے میں کی کھڑکی پہلی کھول دی تھی اور ایک سائڈ سے پردہ بٹھا دیا تھا۔ میں لابی میں کھڑا اس کی کچھ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کیا کرتی ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب کوئی پاگل ہوتا ہے تو وہ اکیلے میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں یا باتیں کرتا ہے، پر وہ بالکل نارمل تھی، اپنے آپ کو سنوار رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ پھر اس کا فون بجا اور اس نے فون اسپیکر پر رکھ دیا۔ میں خوش ہوا کہ اب میں سن سکوں گا کس سے بات کرتی ہے۔ کوئی لڑکی تھی جس سے وہ بات کر رہی تھی۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا ابھی تک اپنے شوہر کا امتحان لے رہی ہو؟ میری بیوی نے کہا کہ امتحان تو لینا پڑے گا نا، ساری زندگی ساتھ جو گزارنی ہے۔ مجھے اس شخص سے محبت ہونے لگی ہے، وہ ہے بہت اچھا، میرا خیال رکھتا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کب تک پاگل پن کا ناٹک کرو گی؟ اس دن تم نے اس بیچارے کے سر میں گلڈان دے مارا تھا، وہ کرنا ضروری تھا تو اس کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور یہ خبر بھی میں نے خود ہی اٹھائی تھی شادی سے پہلے کہ میں پاگل ہوں۔ اس کا باپ بہت لالچی ہے، کیونکہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ میں پاگل ہوں مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس لیے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر بھی تو کہیں اپنے باپ جیسا تو نہیں ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم اس لڑکی کے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ ایک بڑا کھیل رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ سوچتی ہوگی کہ اس سے شادی کسی مطلب کے لیے تو نہیں کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی اور عقل مند بھی، کیونکہ وہ اتنا بڑا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے اس بات پر بالکل بھی غصہ نہیں آیا، کیونکہ ہم بھی تو اس کے بارے میں ایسا ہی سوچ رہے تھے، ہم بھی تو غلط کر رہے تھے، ہمارے دماغ میں بھی پلان تھا۔ یہی سوچ کر وہاں سے جانے لگا کہ میرے کانوں نے پھر سے کچھ سنا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہو گئی ہے، اب میں یہ کھیل ختم کر کے اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی مجھے قبول کر لے گا تو وہ میری زندگی کے ساتھی ہوگا، ساری زندگی کی غلام بن کر گزاروں گی۔ مجھے دو شخص بہت اچھے لگتے ہیں، میرا ہمسفر ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور وہ میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ یہ بات سن کر جانے کیوں میرے دل کو بہت خوشی مل رہی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے خبر ملی جس نے مجھے بہت حیران کر دیا، اور خبر یہ تھی کہ میرا سسر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ خبر میرے اور میرے باپ کے لیے تو بہت ہی خوشی کی تھی، لیکن مجھے اس خبر پر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میری والد صاحب نے بتایا کہ ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، بوڑھا تو پہلے ہی وصیت لکھ کر گیا ہے اور اس وصیت کے مطابق سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اس دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ روتے روتے جو میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اسے تسلی دے تو مجھے لگا کہ اب وہ میری ذمہ داری ہے اور اب میں ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس بات کو یہ 20 دن ہو گئے تھے۔ اس کے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اس کے باپ کی وصیت کے مطابق ہم اس کے گھر میں جا کر رہے تھے کہ وہ گھر ہمارا ہی تھا اور ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یہ بہت بڑا بنگلہ تھا، باہر گاڑیاں کھڑی تھی، گھر، بنگلہ، گاڑیاں اور بینک میں پیسے بھی۔ اس کے علاوہ جو اس کی فیکٹری تھی اس کا مالک بھی مجھے بنا دیا گیا تھا اور سب کچھ میرا ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ تم کو انتظار کس بات کا ہے، اب سب کچھ تو تمہیں مل گیا ہے، کاغذی کارروائی بھی تقریباً مکمل ہے، اب اس لڑکی کو چھوڑ دو یا ساری زندگی اس ساتھ گزارو۔ تمہارے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمہیں کسی بھی اچھی لڑکی کا رشتہ مل سکتا ہے، وہ بھی کنواری اور کم عمر لڑکی کا۔ میرا باپ بولتا جا رہا تھا کہ گلڈان گرنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں نے اس لڑکی کو بالکل نہیں چھوڑنا، یہ میری بیوی ہے اور یہی میری بیوی رہے گی۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اس کو گلے میں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ساری دولت اسی کی ہے، یہ میری ہمسفر ہے، میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ ہمیں میاں بیوی کے معاملے میں مت بولیں، آپ کو جو چاہیے لے لیں۔ میری والد صاحب اپنی جگہ حیران و پریشان رہ گئے اور میں ارم کے پیچھے بھاگا۔ وہ گھر سے باہر جا رہی تھی، میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن وہ میرا ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی۔ میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم نے مجھے صرف دولت کے لیے شادی کی تھی اور میں تم سے محبت کر بیٹھی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
تمہیں برباد کرنے کے لیے میں ہی ملی تھی۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، تمہارا امتحان دے رہی تھی، لیکن تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ سب سچ ہے، لیکن مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو میں تمہاری دولت، تمہارے نام واپس کر دیتا ہوں، لیکن مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے ساتھ رہو۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی کہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ میں نے کہا تمہاری قسم جھوٹ نہیں بول رہا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ بات میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، تمہاری محبت نے کہ تمہیں دھوکہ دے سکتا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، مجھے پیاری سی ہمسفر چاہیے تھی۔ جب پتہ چلا کہ تم پاگل ہو میں تھوڑا سا بدک گیا، لیکن پھر بابا نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی حقیقت بیان کر دی اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو سمجھا دیا اور کہا کہ اسی کو اپنی بہو مان لے۔ کچھ عرصے تک میرے والد صاحب کا موڈ خراب ہو رہا، وہ ہمارے معاملات میں بولتے نہیں تھے، لیکن خوشی بھی نہیں نظر آتے تھے۔ لیکن پھر وہ دادا بنے اور ہمارے ساتھ نارمل ہو گئے۔ اللہ نے بیٹے سے نواز دیا اور اب ہم سب بہت خوش ہیں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارا چینل ہنا کی آواز کو ضرور سے سبسکرائب کریں فرینڈز، اور ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔